السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے تفہیم۔ لفظ تفہیم کے لغوی معنی ہے سمجھنا۔ عربی زبان میں لفظ تفہیم نکلا ہے فہم سے، جس کے معنی ہے سمجھنا، غور کرنا اور توجہ دینا۔ تفہیم میں ہم دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات مختصر طور پر دیتے ہیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں تفہیم کی جانب۔ ہاتھی۔ دنیا میں خشکی کا سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے۔ ہاتھی کی دو اقسام ہیں، افریقی ہاتھی اور ایشیائی ہاتھی۔ ہاتھی زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ کچھ ہاتھی چراگاہوں اور سرسبز و شاداب گھاس کے میدانوں میں بھی رہتے ہیں۔ افریقی ہاتھی زیادہ تر گھنے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی اونچائی 4 میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کا وزن 10 ٹن تک ہوتا ہے۔ ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ایشیائی ہاتھی جسامت میں نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی اونچائی 8 سے 9 فٹ تک، کان چھوٹے چھوٹے اور پشت ڈھلوان ہوتی ہے۔ ایشیائی ہاتھی تیراکی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاتھیوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ خوراک اور پانی کی تلاش میں گزرتا ہے۔ ایک جوان ہاتھی کو روزانہ 80 سے 200 لیٹر تک پانی اور تقریباً 150 کلو گرام خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھی پورے دن میں 18 سے 20 گھنٹے تک کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاتھی کی خوراک میں گھاس، درختوں کی شاخیں، چھال اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ ہاتھی اپنی خوراک چبانے کے لیے عموماً 4 دانت استعمال کرتے ہیں۔ یہ دانت جب گھس جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ ہاتھی کی ناک سونڈ کہلاتی ہے۔ یہ اپنی سونڈ کے ذریعے سانس لیتا، سونگھتا اور شاخوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اسی سونڈ کی مدد سے وہ پانی پیتا ہے اور فوارے کی شکل میں پانی پھینکتا بھی ہے اور نہاتا بھی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ میں ہڈی نہیں ہوتی، پھر بھی یہ لچکدار اور طاقتور ہوتی ہے۔ وہ اس کی مدد سے بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ لیتا ہے۔ ہاتھی مل جل کر ایک غول کی شکل میں رہتے ہیں۔ جنگوں میں ہاتھی کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفیل اسی موضوع پر ہے، کیونکہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملے میں ہاتھی استعمال کیے تھے، لیکن ابرہہ اور اس کی فوج ابابیلوں کے حملے میں تباہ ہوئی۔ ہاتھی ہماری زبان کا ایک حصہ ہے۔ اردو زبان میں کئی ایسی ضرب الامثال ہیں جن میں لفظ ہاتھی کا استعمال ہوا ہے، مثلاً ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بچوں، تفہیم کی بلند خوانی کے بعد ہم عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مختصر طور پر دیں گے۔ چلیں ہم سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہاتھی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، ہاتھی کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ایشیائی اور افریقی ہاتھی میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، افریقی ہاتھی زیادہ تر گھنے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا وزن 10 ٹن ہوتا ہے۔ ان کے کان بڑے ہوتے ہیں، جبکہ ایشیائی ہاتھی جسامت میں نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی اونچائی 8 سے 9 فٹ ہوتی ہے اور کان چھوٹے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ہاتھی کی خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جواب ہے، ہاتھی کی خوراک میں گھاس، درختوں کی شاخیں، چھال اور پھل شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کیا کام لیتا ہے؟ جواب ہے، ہاتھی اپنی سونڈ سے سانس لیتا ہے، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ لیتا ہے اور سونڈ کی مدد سے پانی پیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہاتھی کیسے رہتے ہیں؟ جواب ہے، ہاتھی مل جل کر ایک غول کی شکل میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ہاتھی کے موضوع پر قرآن مجید میں کون سی سورت شامل ہے اور یہ سورت کس واقعے کے متعلق نازل کی گئی؟ ہاتھی کے موضوع پر قرآن مجید میں سورۃ الفیل شامل ہے، کیونکہ یہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملے میں ہاتھی استعمال کیے تھے، لیکن ابرہہ اور اس کی فوج ابابیلوں کے حملے میں تباہ ہوئیں۔ بے ہے، دی گئی ضرب الامثال کو ان کے درست معنوں سے ملائیے۔ یہاں پہ آپ کو ضرب الامثال دیے گئے ہیں، اس کو درست معنی سے ملانا ہے۔ نمبر 1 ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکے باز آدمی کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ، مطلب وہ دیکھنے میں کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی۔ اس کا مطلب سارا کام ہو گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بڑوں کی اطاعت سب کو کرنا پڑتی ہے۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے خلاصہ نگاری۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلاصہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ خلاصہ نگاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی تحریر یا تقریر کا مفہوم مختصر الفاظ یا جملوں میں بیان کرنا، یعنی کسی بھی تحریر، تقریر یا عبارت کا نچوڑ یا لب لباب خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ درج ذیل کہانی کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تیمور ایک مشہور بادشاہ تھا، وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنی بہادری سے بہت سے ملک فتح کیے۔ ایک بار اسے جنگ میں شکست ہوئی اور اس کی تمام فوج تتر بتر ہو گئی، مطلب کہ بکھر گئی۔ وہ خود جان بچانے کے لیے غار میں چھپ گیا۔ اس کی شکست نے اس کا دل توڑ دیا، ہمت پست ہو گئی اور دشمن کے مقابلے کی جرأت باقی نہ رہی۔ وہ مایوسی کے عالم میں غار میں بیٹھا تھا کہ یکایک اس کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو ایک دانہ لے کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانہ چیونٹی سے بھی زیادہ بڑا تھا، مگر اس ننھی مخلوق کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا کر چل سکتی ہے۔ چیونٹی کچھ اوپر چڑھتی مگر پھسل کر نیچے گر پڑتی، لیکن وہ لگاتار کوشش کرتی رہی۔ بالآخر دانہ لے کر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس منظر نے تیمور پر بڑا اثر کیا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی یہ حقیر مخلوق اتنی مستقل مزاج ہے کہ بار بار ناکامی کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری، اور میں اشرف المخلوقات ہو کر ایک معمولی شکست پر ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھا ہوں۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی وہ ہمت کر کے اٹھا، فوج کو پھر سے منظم کیا اور پورے استقلال کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا اور بالآخر جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ بچوں، اس کہانی کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ آپ کس طرح لکھیں گے؟ تیمور ایک بادشاہ تھا، اس نے بہادری سے بہت ملک فتح کیے۔ ایک بار اسے شکست ہوئی تو اس کی ہمت پست ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک غار میں چھپ گیا۔ ایک دن مایوسی کے عالم میں غار میں بیٹھا تھا کہ یکایک اس کی نظر چیونٹی پر پڑی جو ایک دانہ لے کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دانہ چیونٹی سے بھی بڑا تھا۔ وہ دانہ لے کر اوپر چڑھتی مگر پھسل کر نیچے گر پڑتی، لیکن لگاتار کوشش کرنے پر وہ کامیاب ہو گئی۔ اس منظر نے تیمور کے دل پر اثر کیا۔ اس نے سوچا، ایک حقیر مخلوق اتنی مستقل مزاج ہو سکتی ہے تو میں کیوں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے اٹھا، فوج کو منظم کیا اور پورے استقلال کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا اور بالآخر جنگ میں کامیاب ہو گیا۔